ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی امت کی تڑپ رہتی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا قصہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیسے تڑپتے تھے۔ آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بانی یعنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، نماز پڑھائی اور واپس اپنے حجرے میں چلے گئے۔ کسی کی ہمت اور جرأت بھی نہیں ہوتی تھی کہ کیا بات ہے، معلوم ہے کیسے کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نماز کے پڑھانے کے لیے آئے تو آپ کا رنگ ایسے ہی اترا ہوا تھا۔ آپ پھر حجرے میں چلے گئے، پھر تیسری نماز پڑھانے کے لیے آپ آئے تو آپ کا رنگ ایسے ہی اترا ہوا تھا۔ ایسے ہی 15 نمازیں ہو گئیں۔ آپ اداس، چہرہ اداس، آنکھوں سے آنسو، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ بتاتے ہیں۔ صحابہ بے چین، صحابہ پریشان، لیکن کیسے معلوم کریں، کیسے پوچھیں؟ جب 15 نمازیں ہو گئیں، حضرت ابوبکر صدیق سے رہا نہیں گیا تو حضرت ابوبکر صدیق روتے ہوئے دروازے پر تشریف لائے اور آ کے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر ہیں، ابوبکر نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری بار کیا، تیسری بار کیا، روتے ہوئے واپس آ گئے۔ پھر حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جاؤ، مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر تشریف لے گئے اور سلام کیا، 3 بار سلام کیا، آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی واپس آ گئے۔ پھر یہ تینوں گئے کہ کس کو بھیجا جائے؟ کہا کہ حضرت سلمان فارسی کے پاس چلو، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا فرد بتایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے پاس گئے اور ان سے ساری بات بتائی کہ تم جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو کہ آقا کیا پریشانی ہے، کیا بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی وہاں سے آئے اور اپنے دل میں یہ سوچا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو اجازت نہیں ملی، حضرت عمر کو اجازت نہیں ملی، تو مجھے اجازت کیسے مل جائے گی؟ تو آقا کے حجرے میں نہ جا کے اماں بی بی فاطمہ کے پاس، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے ساری بات بتائی۔ حضرت فاطمہ نے جب بات سنی، جب آپ کو معلوم ہوا ابا حضور کی، میرے ابا کی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے، پریشان ہو گئی، ایک دم دوڑی ہوئی آئیں اور آ کے سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ اندر گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ 3 دن گزر گئے روتے روتے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے، آپ کیسے پریشان ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے بتایا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فاطمہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے تو بہت پریشان تھے، چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا، اداس تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تم اتنے اداس کیوں ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں آج اللہ کے حکم سے جہنم کا دیدار کر آیا ہوں، آج میں نے دوزخ دیکھی ہے، بس اس کو دیکھ کر میری حالت یہ ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس میں کیا دیکھا؟ دوزخ میں تم نے کیا چیز دیکھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس میں 7 گڑھے ہیں، 7 طبق ہیں،
سب سے پہلے میں منافق ڈالے جائیں گے سب سے گہرے میں، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں مشرک ڈالے جائیں گے اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اور تیسرے گڑھے میں چاند سورج کی پرستش کرنے والے، اور چوتھے میں آگ کی پوجا کرنے والے، اور پانچویں میں یہودی ڈالے جائیں گے، اور چوتھے میں چھٹے میں نصرانی ڈالے جائیں گے۔ اتنی بات کہہ کے حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ساتویں میں کون ڈالے جائیں گے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے، مجھے آپ سے شرم آتی ہے کہ حضرت جبرائیل مجھے بتاؤ ساتویں طبق میں کون ڈالے جائیں گے؟ حضرت جبرائیل کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے شرم آتی۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل ساتویں حصے میں کون ڈالے جائیں گے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے گنہگار ڈالے جائیں گے، جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن گناہ کیے تھے، جھوٹ بولا توبہ کرنے سے پہلے مر گئے، برائی کی توبہ کرنے سے پہلے مر گئے، اللہ کی نافرمانی کی کسی بھی کام میں توبہ کرنے سے پہلے مر گئے، یہ ساتویں طبق میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ سنا اور آپ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل بھی رونے لگے، آپ بھی بے ہوش ہے۔ میری امت کے گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ سنا اور سن کے بس اب تڑپ گئے، رونے لگے، روتے بس نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جا کے روتے ہیں، سجدے میں ہی پڑھیں، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اتنا کہہ کے حضرت جبرائیل حضرت فاطمہ سے پھر سجدے میں چلے گئے، اور آپ نے سجدے سے سر اٹھایا کہ فاطمہ جبرائیل تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمان بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری آدمی بھی دوزخ سے نہ نکل جائے۔ تو آپ کا ہم پہ کتنا بڑا حق ہے، ہم ہر جگہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی امت کی تڑپ رہتی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا قصہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیسے تڑپتے تھے۔ آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بانی یعنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، نماز پڑھائی اور واپس اپنے حجرے میں چلے گئے۔ کسی کی ہمت اور جرات بھی نہیں ہوتی تھی کہ کیا بات ہے معلوم ہے کیسے کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نماز کے پڑھانے کے لیے آئے تو آپ کا رنگ ایسے ہی اترا ہوا تھا۔ آپ پھر حجرے میں چلے گئے، پھر تیسری نماز پڑھانے کے لیے آپ آئے تو آپ کا رنگ ایسے ہی اترا ہوا تھا۔ ایسے ہی 15 نمازیں ہو گئیں۔ آپ اداس، چہرہ اداس، آنکھوں سے آنسو، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ بتاتے ہیں۔ صحابہ بے چین، صحابہ پریشان، لیکن کیسے معلوم کریں، کیسے پوچھیں؟ جب 15 نمازیں ہو گئیں حضرت ابوبکر صدیق سے رہا نہیں گیا تو حضرت ابوبکر صدیق روتے ہوئے دروازے پر تشریف لائے اور آ کے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر ہیں، ابو بکر نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری بار کیا، تیسری بار کیا، روتے ہوئے واپس آ گئے۔ پھر حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی آپ جاؤ، مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر تشریف لے گئے اور سلام کیا، 3 بار سلام کیا، آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی واپس آ گئے۔ پھر یہ تینوں گئے کہ کس کو بھیجا جائے؟ کہا کہ حضرت سلمان فارسی کے پاس چلو،
انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا فرد بتایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے پاس گئے اور ان سے ساری بات بتائی کہ تم جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو کہ آقا کیا پریشانی ہے، کیا بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی وہاں سے آئے اور اپنے دل میں یہ سوچا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت نہیں ملی، حضرت عمر کو اجازت نہیں ملی، تو مجھے اجازت کیسے مل جائے گی؟ تو آقا کے حجرے میں نہ جا کے اماں بی بی فاطمہ کے پاس، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے ساری بات بتائی۔ حضرت فاطمہ نے جب بات سنی، جب آپ کو معلوم ہوا ابا حضور کی، میرے ابا کی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے، پریشان ہو گئی، ایک دم دوڑی ہوئی آئیں اور آ کے سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ اندر گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ 3 دن گزر گئے روتے روتے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے، آپ کیسے پریشان ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے بتایا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فاطمہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے تو بہت پریشان تھے، چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا، اداس تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تم اتنے اداس کیوں ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں آج اللہ کے حکم سے جہنم کا دیدار کر کر آیا ہوں، آج میں نے دوزخ دیکھی ہے، بس اس کو دیکھ کر میری حالت یہ ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس میں کیا دیکھا، دوزخ میں تم نے کیا چیز دیکھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس میں 7 گڑھے ہیں، 7 طبق ہیں۔ سب سے پہلے میں منافق ڈالے جائیں گے سب سے گہرے میں، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں مشرک ڈالے جائیں گے اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اور تیسرے گڑھے میں چاند سورج کی پرستش کرنے والے، اور چوتھے میں آگ کی پوجا کرنے والے، اور 5ویں میں یہودی ڈالے جائیں گے، اور چوتھے میں چھٹے میں نصرانی ڈالے جائیں گے۔ اتنی بات کہہ کے حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل 7ویں میں کون ڈالے جائیں گے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے، مجھے آپ سے شرم آتی ہے کہ حضرت جبرائیل مجھے بتاؤ 7ویں طبق میں کون ڈالے جائیں گے؟ حضرت جبرائیل کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے شرم آتی۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل 7ویں حصے میں کون ڈالے جائیں گے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے گنہگار ڈالے جائیں گے، جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن گناہ کیے تھے، جھوٹ بولا، توبہ کرنے سے پہلے مر گئے، برائی کی، توبہ کرنے سے پہلے مر گئے، اللہ کی نافرمانی کی، کسی بھی کام میں توبہ کرنے سے پہلے مر گئے، یہ 7ویں طبق میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ سنا اور آپ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل بھی رونے لگے، آپ بھی بے ہوش ہے۔ میری امت کے گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ سنا اور سن کے بس اب تڑپ گئے، رونے لگے، روتے، بس نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جا کے روتے ہیں، سجدے میں ہی پڑھے ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اتنا کہہ کے حضرت جبرائیل حضرت فاطمہ سے پھر سجدے میں چلے گئے، اور آپ نے سجدے سے سر اٹھایا کہ فاطمہ جبرائیل تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمان بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری آدمی بھی دوزخ سے نہ نکل جائے۔ تو آپ کا ہم پہ کتنا بڑا حق ہے،
ہم ہر جگہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. القارعة ما